اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعہ کا دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، مرتے دم تک دین متین کی خدمت کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج جس عنوان پر چند ابتدائی باتیں ہم سیکھیں گے کہ قرآن مقدس کے اندر تدبر کے عملی طریقے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام مقدس کو انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کے واسطے سے انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے کلام سے فائدہ حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائیں، اور جن لوگوں نے اللہ کے اس ذکر سے، اللہ کے اس کلام سے روگردانی کی، وہ دنیا اور آخرت میں مختلف پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ قرآن مقدس کے نظام پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بہت سارے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تذکیر کا لفظ بھی استعمال کیا کہ بار بار اس کتاب کے معانی کی، مفہوم کی، جملوں کی، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر بیان کی ہیں ان کو بار بار دہرایا جائے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تدبر کا لفظ استعمال کیا قرآن مقدس کے اندر۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے حوالے سے جو بات ہمیں عطا فرمائی ہے وہ تدبر کی عطا فرمائی ہے۔ قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے بہت ساری شرائط ہیں۔ ان شرائط کا سمجھنا اور ان کو اختیار کرنا اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ اگر بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح جو بندہ
کتاب الہیہ کو، اللہ کی اس لا ریب کتاب کو، تمام ان اصول و ضوابط کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان کو اختیار کیے بغیر اگر آگے بڑھتا ہے تو پورا قرآن پڑھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے سرفرازی عطا نہیں فرماتا۔ اور اس بات کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے قرآن پاک میں، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعہ فاسقین کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ قرآن مقدس کی ابتدائی شرائط میں سے جو انتہائی ضروری ہیں کسی بھی بندے کے لیے، کہ سب سے پہلے وہ اپنی نیت کو پاکیزہ کرے، اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے قرآن مقدس کو نہ پڑھے۔ بہت سارے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں مگر سب سے پہلے وہ اپنا ایک نظریہ قائم کرتے ہیں، اپنی ذاتی سوچ اور ذاتی فکر کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعہ ان کی ذاتی سوچ اور ذاتی فکر کی تو تکمیل ہو جائے گی، مگر ہدایت اور فلاح اور کامیابی کا سامان اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عطا نہیں فرماتا۔ نیت کی پاکیزگی انتہائی ضروری ہے۔ کام ایک ہی ہوتا ہے مگر نیت کے ساتھ اس کا فائدہ مختلف ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اصول بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں عطا فرمایا ہجرت کے موقع پر۔ جو ایک مشہور روایت ہم پڑھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار انسان کی نیت پہ منحصر ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی وضاحت فرمائی، لِكُلِّ امْرٍ مَا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ اب ہجرت کا کام ایک نیک کام تھا، مگر اگر اس ہجرت کے کام کے اندر بھی نیت مختلف ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہجرت کے ذریعہ بھی جو بندہ نیت کرے گا اس کو وہ مل جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ قرآن مقدس کو پڑھنا چاہتا ہے، قرآن مقدس سے فائدہ لینا چاہتا ہے، قرآن مقدس کو اپنے لیے بہترین راہبر اور رہنما اور ہدایت کا سامان بنانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کتاب کے ذریعہ ہدایت عطا فرما دے۔ تو پہلی چیز یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دوسری چیز اس کتاب سے فائدہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کو دنیا کی تمام کتابوں سے عظیم مانا جائے۔ جب تک ہم اس کتاب کو دنیا کی تمام کتابوں سے باقاعدہ طور پر عظیم نہیں مانیں گے، بلکہ اس کے اندر کوئی کوتاہی کریں گے، اللہ کی اس کتاب کو بقیہ کتابوں کے مقابلے کے اندر وہ اہمیت نہیں دیں گے جو ہمیں دینی چاہیے، اور اس کتاب کو سب سے پہلا درجہ اختیار نہیں کریں گے تو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس کتاب کو محض برکت کے لیے اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں، یعنی ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ پڑھنے کے اعتبار سے وہ باقی کتابوں کی طرف آگے رجوع کرتے ہیں، مگر قرآن مقدس کے ساتھ ان کا تعلق صرف برکت کا ہوتا ہے۔ یا عمومی طور پر ہمارے ہاں اس کتاب کو بطور ایصال ثواب، یعنی جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم اس کتاب کا بطور ایصال ثواب کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی تعلق قائم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب کوئی شخص جس کی جان اٹک رہی ہو تو اس وقت اس قرآن کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب بنیادی طور پر ان مقاصد کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ محسنین کے لیے رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب بنیادی طور پر انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجی ہے۔
اور رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اس کتاب کو بھیجا ہے۔ قرآن مقدس کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے جو ایک اور انتہائی اہم چیز جو ضروری ہے کہ اس کتاب کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، یعنی جس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، اس کے تمام تقاضوں کو پورا کر کے ساتھ ساتھ چلا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک ہم اس کتاب کو اپنی عملی زندگی کے اندر نہیں لے کے آتے، محض باتیں رہ جاتی ہیں، محض جملے رہ جاتے ہیں، جبکہ حقیقی طور پر قرآن جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے جو بنیادی حکم عطا کیا ہے وہ تدبر کا حکم عطا کیا ہے۔ جب تک کوئی قوم اس قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتی، وہ کامیابی کی طرف اور کامرانی کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تدبر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ قرآن مقدس کو باقاعدہ تدبر کے اعتبار سے پڑھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح صحابہ کرام قرآن مقدس کے اندر غور و فکر کرتے تھے۔ باقاعدہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کسی بھی آیت کے بارے میں جب تک تمام کی تمام باتیں ان کے ذہن کے اندر راسخ نہ ہو جاتی، وہ کسی اگلے مضمون کی طرف نہیں بڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات، ہم میں سے کوئی بھی بندہ جب 10 آیات کو سیکھ لیتا، لم یجاوزہن حتی یعرف معانیہن والعمل بہن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی بندہ 10 آیات کو سیکھ لیتا تو ان 10 آیات سے آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک کہ ان 10 آیات کے مکمل معانی اور مفاہیم کو نہ سمجھ لیتا اور ان 10 آیات پر باقاعدہ طور پر عمل نہ کر لیتا۔ تو جب تک عمل مکمل نہیں ہوتا تھا اس وقت تک وہ اگلی 11ویں آیت کی طرف نہیں بڑھا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا باقاعدہ ایک طریقہ کار تھا۔ ہم سارے کے سارے بس روایتی مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کلمہ پڑھا، مسجد میں آ گئے، کسی سے چند باتیں سنی اور اس کے بعد چند رسموں کو اپنا کر ہم ایک کامل مسلمان کے طور پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ کی کتاب انسان کی زندگی کے اندر مکمل رہنمائی عطا فرماتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو صحابہ کو تعلیم عطا فرمائی قرآن مقدس کے حوالہ سے، اور اس کا پھر جو طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اختیار کیا اپنے زمانہ پاک کے اندر، کہ سب سے پہلا طریقہ تو یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک دائرہ آپ نے عمومی تعلیم کا بنایا ہوا تھا۔ زمانہ رسالت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں عمومی تعلیم کا ایک دائرہ تھا۔ صحابہ کرام کتاب اللہ کو پڑھتے، سیکھتے اور اپنے اپنے دائرے کے اندر جو ان معاملات تھے ان آیات کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر لیا کرتے تھے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوسرا انداز اختیار کیا، خصوصی مجالس کے اندر ماہرین کو تیار کیا جاتا، کہ باقاعدہ طور پر چند ماہرین تیار کیے جاتے جو قرآن مقدس کے اندر مکمل مہارت رکھتے، اور وہ ماہر لوگ پھر اپنی اپنی جگہ پر لوگوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے وفود کو تیار کیا اور تیار کر کے اپنے علاقوں میں بھیجتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر جو تعلیمی نظام تھا اس نظام کے اندر عمر کی بھی کوئی قید نہیں تھی۔ ہر عمر کا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتا اور
قرآن مقدس کی تعلیم سے فیض یاب ہوا کرتا تھا۔ اللہ کی اس لاریب کتاب کے ساتھ جو میرا اور آپ کا تعلق ہے وہ انتہائی ناقص قسم کا تعلق ہے، اور جو تعلق جس بنیاد پہ قائم ہونا چاہیے اس بنیاد پر ہم کوشش کرنے کے لیے بھی قطعاً تیار نہیں ہوتے، جبکہ قرآن مقدس ایک عملی کتاب ہے۔ یہ صرف نظریاتی کتاب نہیں ہے، لوگوں کو عمل کی طرف راغب کرتی ہے، اور جب تک ہم اس عمل کی کیفیت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے اللہ کی اس کتاب کا نور ہمیں نظر نہیں آ سکتا۔ مفسرین نے قرآن مقدس کے ساتھ تعلق جوڑنے کے اعتبار سے یا قرآن مقدس کو سمجھنے کے حوالے سے جو اصول متعین کیے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کتاب کو سمجھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرے، تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قرآن مقدس کی تفسیر سیکھنا چاہتا ہے یا اس کے معانی کو سمجھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ مختلف آیات کا مفہوم اپنی طرف سے بیان کر کے لوگوں کے اندر فتنے اور فسادات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کا مزاج نہیں سمجھتے، اور اپنے ہی دماغ کے ساتھ کچھ چیزوں کو دین سمجھ کر اس انداز میں اختیار کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مجھ سے بڑا کوئی دیندار اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ صرف وہ بھی چند باتیں جو مستحبات کی باتیں ہیں یا سنت کی باتیں ہیں، ان چیزوں کو اتنی اہمیت دے دینا کہ دین کے اصل محور اور مرکز کو نقصان پہنچانا۔ جیسے ہمارے ہاں فرقہ پرستی کے اوپر مختلف پہلو ہیں، بعض لوگوں نے اسی کو دین سمجھ لیا کہ میں نے مثال کے طور پر رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا، بعض لوگوں نے صرف اسی چیز کو ہی دین سمجھ لیا کہ بس اونچی آمین کہنا ہے یا نہیں کہنا، بس یہی دین ہے، اور یہ سمجھا کہ جو یہ کر لیتا ہے وہی بڑا دیندار ہے، اس کے علاوہ کوئی دیندار نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں ان تمام چیزوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی اختلاف رائے نہیں تھا، اگر اختلاف رائے بھی تھا تو وہ اس چیز کو بطور دین نہیں لیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں کوئی جھگڑا اس قسم کا نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی فتنہ نہیں تھا، کوئی فساد نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے لوگوں نے اپنی تشریح خود کرنا شروع کی، جس کا نقصان کیا ہوا کہ لوگوں کے درمیان مختلف قسم کے فتنے پیدا ہوئے۔ قرآن مقدس کی تفسیر کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن مقدس کی تفسیر کو قرآن کی آیات کے ساتھ سمجھا جائے۔ مثال کے طور پر اب اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک متکلم یعنی بات کرنے والا اپنی بات کی وضاحت جس انداز میں خود کر سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ میں نے کوئی بات کی ہے اور دوسرا اس سے کوئی غلط مطلب سمجھ لے تو یہ اس کا قصور ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ اس بات کی وضاحت جو ہے وہ مجھ سے طلب کرے۔ آپ نے کوئی بات کی ہے تو میں اپنے طور پہ ہی اس کا مطلب سمجھنا شروع کر دوں، مجھے چاہیے کہ اس بات کی وضاحت جو ہے وہ آپ سے لوں۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن مقدس کو قرآن مقدس سے ہٹ کر سمجھنا شروع کیا تو قرآن مقدس کے ذریعہ ہی انہوں نے لوگوں کے درمیان مختلف قسم کے فتنے اور فسادات پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے بہت سارے الفاظ کی وضاحت خود فرمائی ہے۔ میں دو مثالیں یہاں پہ دینا چاہوں گا۔ ہم سورہ الفاتحہ کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب اس صراط مستقیم کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، انعبدونی ھذا صراط مستقیم، یعنی خود اس کی وضاحت فرما دی، انعبدونی ھذا صراط مستقیم، یہ کہ تم میری ہی بندگی کرو، میرے ہی عبد بنو اور میرے ہی سامنے جھکو، مجھے ہی معبود مانو، میرے ہی غلام بنو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت خود فرما دی کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اب صراط مستقیم سے مراد کیا ہوا اس آیت کی روشنی میں کہ جو بندہ
صرف اللہ کی ذات کو ہی اپنا معبود مانتا ہے، اللہ ہی کی ذات کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، اللہ ہی کی ذات کے سامنے اپنی تمام تر عبادات کا اظہار کرتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صراط مستقیم عطا فرما دیا۔ اچھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول اللہ نے نقل کیا ہے قرآن مقدس میں، وَرَبِّي وَرَبَّكُمْ وَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور ساتھ کیا کہا، ہاذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب پھر ایک اور مقام پر صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے، پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اب میں اور آپ اپنی مرضی سے اس کی تشریح نہیں کر سکتے، جو تشریح اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اپنے الفاظ کی خود کر دی ہے، ان الفاظ کی تشریح کے لیے کسی اور کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہ پہلا اصول ہے قرآن مقدس کو سمجھنے کا، جو بندہ اس اصول کو اپنا کر آگے چلتا ہے وہ کبھی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہوتا۔ تو پہلا اصول کیا ہوا کہ قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ قرآن مقدس کو صحیح احادیث کی روشنی میں سمجھا جائے۔ یہاں پر صحیح احادیث کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ روایات جو موضوع ہیں یعنی گھڑی ہوئی ہیں، یا وہ روایات جو ضعیف ہیں، یا وہ روایات کہ جن کے اندر تناقض ہے، یعنی تناقض والی وہ روایات ہوتی ہیں کہ ایک جگہ پہ ہمیں روایت میں کچھ اور ملا، دوسری جگہ پہ کچھ اور ملا، ان روایات سے آپ تشریح نہیں کر سکتے، صرف انہی روایات سے تشریح کریں گے جو صحیح ہوگی اور جن کے مفہوم کو سمجھنے کے اندر کسی قسم کا ہمیں کوئی ذہنی طور پر خلش کا سامنا نہ کرنا پڑے، ایسی روایات سے قرآن مقدس کی تشریح کی جائے گی۔ مثال کے طور پر میں اور آپ قرآن مقدس کی ایک آیت پاک پڑھتے ہیں، اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو۔ کیسے پڑھنی ہے؟ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی ہیں، عصر کی کتنی ہیں، مغرب کی اور عشاء کی کتنی ہیں، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سجدوں میں کیا پڑھنا ہے، اور قاعدہ اولا میں کیا پڑھنا ہے، قاعدہ اخیرہ میں کیا پڑھنا ہے، نماز کے کون سے فرائض ہیں، کون سے واجبات ہیں، ان تمام چیزوں کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب ہم دیکھیں گے روایات کی روشنی میں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ یا اسی طرح ایک اور مثال اگر لیں، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ اب دو چیزیں یہاں پر سمجھنے والی ہیں، چوری کسے کہتے ہیں اور ہاتھ کتنا کاٹا جائے گا، قرآن مقدس کے اندر اس کی وضاحت ہمیں نہیں ملے گی۔ یعنی پہلا اصول تو ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن کی تشریح جو ہم نے لینی ہے، اگر کسی لفظ کی کسی جملے کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم پھر پورا قرآن کھنگالیں گے کہ یہ لفظ ہمیں یہاں سے سمجھ نہیں آ رہا تو کسی اور مقام سے سمجھ میں آ جائے گا، یا تیسرے مقام سے یا چوتھے مقام سے سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر پورے قرآن مقدس کے اندر ہمیں اس لفظ کی تشریح نہ ملے تو پھر ہم حدیث کا سہارا لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چوری کرنے والا مرد اور عورت، اب چوری کی کتنی مقدار پر ہاتھ کاٹا جائے گا یہ قرآن نے بیان نہیں دیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کے درخت سے مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا پھل ہے وہ اتار لیتا ہے، تو کیا ہم شرعی طور پر اس کو چوری کے زمرے میں لیں گے یا نہیں لیں گے؟ یا اگر ایک راہ کے اوپر کوئی چیز پڑی ہے، راستے کے اندر چیز پڑی ہے، تو وہ چوری کی شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہر وہ چیز جو محفوظ پڑی ہو، یعنی کسی تالے میں پڑی ہو یا کسی بھی جگہ پہ محفوظ پڑی ہو، اور اس کی مقدار کم از کم 4 دینار کے قریب ہو، تو ایسی چیز اگر کوئی اٹھا لیتا ہے تو اس کو چور سمجھا جائے گا۔ اب گویا کہ یہ بات کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جس کو چور کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح خود عطا فرما دی۔ اب لفظ ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ اب ہاتھ تو یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، اب ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت عطا فرما دی کہ وہ یہاں پونچوں سے ہاتھ کاٹا جائے گا، آگے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو گویا کہ قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے جو دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر قرآن کی تشریح ہمیں قرآن سے نہیں مل رہی تو اب ہم کیا کریں گے کہ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت کا سہارا لیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھتے جائیں کہ یہ اصل ہے قرآن کو پڑھنے کا طریقہ۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، جو آپ کے سامنے عمرہ کی روانگی سے پہلے بھی یہی بات عرض کی تھی، کہ اگر آپ ایک بہترین عملاً مسلمان بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ تہیہ کریں کہ ہم نے قرآن کو اس طریقے سے سمجھنے کی باقاعدہ کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے جو ہم سے ہو سکا وہ ہم انشاءاللہ محنت کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے کہ اس طریقے سے قرآن کو سمجھا جائے کہ سب سے پہلا کام ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو حدیث سے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، قرآن کو سمجھنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اقوال صحابہ سے قرآن کو سمجھا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت سارے الفاظ کی تشریح کرتے ہیں، وہ الفاظ کی تشریح بعض دفعہ ہمیں قرآن سے نہیں ملتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے دور کے اندر اس لفظ کی تشریح نہیں کی، صحابہ خود سمجھ جاتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب صحابہ کیوں سمجھ جاتے تھے؟ کہ وہ اہل زبان تھے، وہ اپنی زبان جانتے تھے، عربی سمجھتے تھے، عربی کا محاورہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ عربی کا محاورہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے میں اور آپ اپنے پنجابی کے محاورے جانتے ہیں، اردو والے ہیں تو اردو کے محاورے جانتے ہیں، تو صحابہ کرام جو تھے وہ عرب کا محاورہ جانتے تھے، اس لیے ان کو اس کی تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ تمام صحابہ کی بات بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ اصول بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی کیفیات بھی مختلف تھی۔ مثال کے طور پر بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، جو پہلے مسلمان ہوئے اور ساری زندگی یعنی کم از کم اعلان نبوت کے بعد کا جو ٹوٹل عرصہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ گزارا۔ بعض صحابہ نے 15 سال گزارے، بعد میں 10 سال گزارے، بعد میں 5 سال گزارے۔ بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ وہ صحابہ کرام نے صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک کی زیارت کی اور صحابی بن گئے۔ بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے صرف ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ بعض صحابہ ایسے تھے کہ جو پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، اور بعض صحابہ جو چھوٹی عمر کے تھے وہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے۔ اب دیکھیں ان کا بھی ذرا مختلف طور پہ جائزہ لیں کہ جو بندہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے اس کی آبزرویشن، اس کا مشاہدہ وہ زیادہ تیز ہوگا بنسبت بچے کے۔ اب دیکھیں یہاں پر بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، تو بڑوں کا مشاہدہ اور ہوتا ہے اور چھوٹوں کا مشاہدہ اور ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی عمروں کا اختلاف تھا۔ پھر بعض صحابہ فقیہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فقاہت کا بہت بڑا درجہ عطا فرمایا ہوا تھا، اور بعض صحابہ فقیہ نہیں تھے بلکہ وہ بھی اپنا مسئلہ کسی دوسرے صحابی سے پوچھا کرتے تھے۔ اب اس بات کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ صحابہ کی اس تفریق کو سمجھے بغیر وہ قرآن کی یا حدیث کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی وہ امت کے اندر بہت سارے فتنے اور فسادات پیدا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام میں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا لقب عطا کیا کہ میری امت کے فقیہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مقدس کو اس انداز کے ساتھ پڑھا ہے کہ پورا قرآن، اب ذرا جائزہ لیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور ہر آیت کا معنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہے۔ یعنی کوئی ایسا معنی اور مفہوم نہیں ہے جو میں نے رسول اللہ اللہ اکبر، یہ آپ کا تحفہ محبت میں اسی طرح ایسے رکھ کے بیان کرتا ہوں۔
تو پہلی بات یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایک آیت کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے سیکھا ہے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذہ حبر الامہ، یہ میری امت کے سب سے بڑے عالم ہیں. اچھا، جو یہ عالم ہوتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں، جو قرآن مقدس کے ماہر ہوتے تھے، یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ گورنر بھی رہے ہیں. یعنی پورے علاقے کی باغ دوڑ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوتی تھی. اور یہاں پر مفسرین نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے کہ جو بندہ قرآن مقدس کو صحیح انداز کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہے، اسے کیا کرنا ضروری ہے؟ اسے چاہیے کہ وہ قرآن مقدس سے فیصلے کرنا سیکھے. قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کا نفاذ ضروری ہے. جو بندہ قرآن کا نفاذ نہیں کرتا، اپنی طبیعت پہ اس کو نافذ نہیں کرتا، یا اپنے گھر کے ماحول کے اوپر اس کو نافذ نہیں کرتا، یا اپنے علاقے کے اوپر نافذ کرنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتا، اس کو قرآن کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. دیکھیں، ہم ایک نام سنتے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام حسن بصری رحمہ، جن کو ہم بطور صوفی بس پہچانتے ہیں کہ وہ ایک صوفی تھے، اور عموماً ہم ان کے یہ اقوال کوڈ کرتے ہیں کہ وہ بس صوفی تھے اور عبادت اور ریاضت کرتے تھے، حالانکہ آپ پورے خراسان کے گورنر تھے. اب خراسان کتنا ایریا بنتا ہے اس دور کے اندر؟ آج کا پورا کابل، ازبکستان، تاجکستان اور افغانستان، یہ اس وقت کے 4 صوبے تھے جو اس وقت باقاعدہ 4 ملک ہیں. ان 4 ملکوں کے اوپر اگر بطور گورنر کام کرتے تھے تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کرتے تھے. اندازہ لگائیں کہ یہ قرآن مقدس کے جو عالم تھے، یا قرآن کو سمجھنے کے لیے جو انہوں نے جد و جہد کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. اور ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے اور اپنی زندگیوں کے اندر قرآن مقدس کو داخل نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ہم اپنی زندگیوں میں قرآن لانے کے لیے جب تک عملی جد و جہد نہیں کریں گے. دیکھیں، تابعین کے اندر اگر دیکھا جائے تو تابعین نے بھی الفاظ کی تشریح کی. مثلا تابعین میں جو بہت بڑے نام ہیں، مجاہد بن عمرو ہیں، ابن سیرین ہیں، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت نافع ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مجاہد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے استاد کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو میں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش نہ کی ہو اور مطلب نہ پوچھا. اپنے ذہن میں کچھ سوال قائم کیجئے کہ نہیں، یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیا جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں نے قرآن کو ایسے پڑھنا ہے؟ کیا تگ و دو یا کوشش میری ہے اس انداز سے قرآن پڑھنے کی؟ اگر یہ تگ و دو پیدا ہوئی تو پھر ہم کوئی اوپر بڑھیں گے، ورنہ محض باتیں ہیں، کام کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. میں ملیشیا کے بارے میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا. ملیشیا کے اندر اب ایک چھوٹے سے واقعے سے آپ ان کی تربیت کا انداز سمجھیں، وہ کتنی کوشش کر رہے ہیں. ملیشیا کے اندر یہ اصول ہے کہ طلباء جو ہیں وہ اپنی اپنی محنت بھی کرتے ہیں اور پڑھائی بھی کرتے ہیں. بعض غریب طلباء اپنی محنت مزدوری کس انداز میں کرتے ہیں؟ وہ گھر سے چیزیں بنا کے لاتے ہیں اور اپنے کالج یا یونیورسٹی کے اندر کچھ ٹیبل لگے ہوتے ہیں، ان ٹیبلوں کے اوپر جو بھی چیز وہ بنا کے لائے ہیں کھانے کی، وہ وہاں پہ رکھ دیتے ہیں، اور ساتھ ایک ڈبہ رکھ دیتے ہیں پیسوں کے لیے، اور اس کے اوپر قیمت لگا دی جاتی ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے. صبح کے وقت آئے، چیز رکھ دی ٹیبل کے اوپر اور خود کلاس میں چلے گئے، اور بے فکر ہو کے سارا دن کلاس پڑھی. باہر ٹیبل کے اوپر چیزیں پڑی ہیں، ساتھ گلہ پڑا ہوا ہے. ایک بندہ دیکھتا کہ اس کی قیمت اتنی ہے، وہ چیز اٹھاتا، اس کی رقم جو ہے وہ اس ڈبے میں ڈال دیتا اور اپنا کھانا وغیرہ کھا پی لیتا.
ادھر سے بچہ کلاس بھی پڑھتا ہے اور کلاس پڑھنے کے بعد جب واپس آتا ہے تو اس کی چیز بھی بکی ہوتی ہے اور پیسے بھی سارے کے سارے محفوظ ہوتے ہیں۔ اس نہج تک پہنچنے کے لیے ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے؟ یعنی کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کر رہے ہیں کہ سونا بھی پڑا ہو تو بچے کو یہ سکھانا کہ ادھر توجہ نہیں کرنی، جبکہ ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمارے ہاں بچے خیال نہیں کرتے، کسی کی چیز اٹھا لی، دھینگا مشتی، بچے کو کیا بڑے بھی ایسا اسی انداز میں کرتے۔ تو یہ ماحول کب پیدا ہوگا؟ جب ہماری طبیعتوں میں قرآن مقدس کا نور آئے گا، اور قرآن مقدس کا نور جذب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی باقاعدہ طور پر محنت کی جائے۔ اب اس کے لیے میں نے ایک گزارش کی تھی عمرہ سے جانے سے پہلے، اگر تو کام کا آغاز ہو گیا ہے تو مبارک ہو، اگر نہیں ہوا تو اس سلسلہ میں آئندہ جو ہمارے جمعے ہوں گے چند کچھ پریکٹسیں میں آپ کو کرواؤں گا کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے۔ آپ کہنا ہے کہ بس تقریر سن لی اور اس کے بعد گھروں کو چلے گئے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ قرآن مقدس کی کم از کم ایک آیت کے اوپر ایک ہفتے کے اندر ہی تدبر کرنا سیکھ لے اور اپنے گھروں میں جا کے بتائے، تاکہ ہم ایک صحیح امت کے طور پر آگے بڑھ سکیں اور امت کی رہنمائی کر سکیں، اپنے علاقے کو ایک بہترین علاقہ بنا سکیں، ایک اخلاق یافتہ اور با اخلاق شہری بن کر ہم امت کی صحیح معنوں میں خدمت کر سکیں۔ اور قرآن کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ امتوں کو عروج عطا فرماتا ہے، اسی قرآن کے ذریعہ ہی ہدایت ہے، اسی قرآن کے ذریعہ ہی رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔